لوگ اپنے دلوں کی اصلاح نہ کر لیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک قدرتی آفات کی لپیٹ میں۔ اگر دنیا اس کو صرف ایک قدرتی عمل سمجھ کر جو ہر کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے سائنسدانوں کے نزدیک یا دنیا داروں کے نزدیک نظر انداز کرتی رہے گی اور اپنے پیدا کر توجہ نہیں دے گی، تو یہ یاد رکھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ان آفات اور زلازل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ آفات دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہیں گی، بس دنیا کو ہوشیار کرنے کے لیے ہر احمدی کا بھی کام ہے کہ جہاں وہ اپنی اصلاح اور اپنے ایمان کی پختگی کی طرف توجہ دے، وہاں اس پیغام کے پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کرے، دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کرے کہ یہ ایک انتہائی اہم کام ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ جہاں جماعت کا تعارف محبت، امن اور پیار کے حوالے سے کروا دیا گیا ہے، وہاں اگلا پیغام یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کی محبت، پیار اور امن کی آواز ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم انسانیت کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کوشش کریں، دنیا کو خدا تعالیٰ کی پہچان کروائیں تاکہ وہ ان آفات سے محفوظ رہ سکیں جو اللہ تعالیٰ اور اس مقصد کی پہچان کرائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے مقصد پیدائش کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آفات جو ہے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے۔ اگر انسان توجہ نہیں کرے گا تو یہ آفات آتی چلی جائیں گی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ دنیا کو ہوشیار کرنے کا یہ کام آج ہمارا ہی ہے، یہ جماعت احمدیہ کا کام ہے اور کوئی اس کو کرنے والا نہیں، کیونکہ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص قرب اور پیار کا مقام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزندی کا مقام عطا فرمایا انی معک یا اپنا رسول اللہ، کہ میں تیرے ساتھ ہوں اے رسول اللہ کے بیٹے۔ بس آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روحانی فرزند ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنا ہے، اور یہی آپ کے ماننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا وارث بننا ہے، تو تبلیغ کے کام کو پہلے سے بڑھ کر کرنے۔ جس شدت اور جس تعداد میں گزشتہ چند سالوں میں دنیا میں آفات آئی ہیں، اس شدت سے اور کوشش سے دنیا کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس الہام کے ساتھ جو دوسرا الہام ہے وہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اللہ دین واحد۔ تو یہ گو یہ حکم اور الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا گیا، براہ راست آپ کا کام تھا اور آپ نے کیا، لیکن یہ آپ کے ماننے والوں کو بھی کام ہے، ہمارا بھی یہ کام ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں۔ وہ بعض مسلمان ممالک میں احمدیوں پر پابندیاں اور سختیاں ہیں، ہم پیغام پہنچا نہیں سکتے، کھلے عام تبلیغ کر نہیں سکتے، نام نہاد علماء لوگوں کو پیغام سننے کے لیے روکیں کھڑی کرتے رہتے، لیکن ایک ذریعہ بند ہو تو حکمت سے دوسرا ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ایک علاقے میں بند ہو، ایک ملک میں بند ہو تو دوسرے ملکوں کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے۔ اگر ان ملکوں میں احمدیوں کو براہ راست تبلیغ کی اجازت نہیں ہے تو ایم ٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے
انتظام فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ذریعے سے باوجود تمام روکوں کے تبلیغ اور پیغام پہنچ بھی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتیں بھی ہو رہی ہیں۔ پھر بعض ایسے ممالک ہیں جہاں ایسی کوئی قانونی پابندیاں تو نہیں ہیں، لیکن بعض علماء کی مخالفتیں بھی، علماء کی طرف سے مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ہی بعض ایسے سعید فطرت بھی ہیں، ایسے نیک فطرت بھی ہیں جو ہماری مجالس میں آ کر ہمارے پروگرام دیکھ کر احمدیت کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں۔ پر ایسی ان جگہوں پر جہاں کوئی قانونی روکیں نہیں اور کوئی توجہ بھی لوگوں کی پیدا ہو رہی ہے، ایسے مسلمان ملکوں میں، خاص طور پر افریقہ میں، ہماری کوششیں پہلے سے زیادہ تیز ہونی چاہیے۔ یہ ہر جگہ کے جماعتی نظام کا کام ہے۔ افریقہ کے بعض ممالک میں امام جو ہیں اپنے ماننے والوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک الہی تصرف ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کو پھیر رہا ہے، ہماری تو فقیر کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ الہام جو ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ امر جو ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اللہ دین واحد، یہ ایک خاص قسم کا امر ہے۔ احکام اور امر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرعی رنگ میں ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خون نہ کرو وغیرہ۔ اس قسم کے اوامر میں ایک پیش گوئی بھی ہوتی ہے کہ گویا بعض ایسے بھی ہوں گے جو اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ یہ حکم جو ہیں، یہ حکم تو ہیں، لیکن یہ ایسے حکم ہیں جن میں پیش گوئی ہے یہ بھی ہوتی ہے چھپی ہوئی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ نہیں کریں گے، اس لیے حکم دیا کہ کرو، خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا کہ جیسے یہود کو کہا گیا کہ توریت کو محرف میں بدل نہ کرنا، یہ بتانا تھا کہ بعض ان میں سے کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غرض یہ امر شرعی ہے اور یہ اصطلاح شریعت ہے۔ فرمایا دوسرا امر کونی ہوتا ہے، اور یہ احکام اور امر قضاء و قدر کے رنگ میں ہوتے ہیں، جیسے قلنا یا نارکونی بردوں و سلامہ، کہ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر، اور وہ پورے طور پر وقوع میں آ گیا، اسی طرح ہو گیا۔ اور یہ امر جو میرے اس الہام میں ہے یہ بھی اسی قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان روئے زمین اللہ دین واحد جمع ہوں اور وہ ہو کر رہیں گے۔ ہاں، اس سے یہ مراد نہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہ رہے، اختلاف بھی رہے گا، مگر وہ ایسا ہوگا جو قابل ذکر اور قابل لحاظ نہیں۔ بس اس الہام کی وضاحت جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، یہ ہمیں خوشخبری دیتی ہے کہ یہ امر اللہ تعالیٰ کے کونی امر میں سے، یعنی جس کے بارے میں خدا تعالیٰ جب کن کہتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کن کہوں تو ہو جاتا ہے، تو ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ امر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا۔ کن کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور فوری ہو جائے گا، جب الہام ہوا ساتھ شروع ہو گیا، بلکہ قانون قدرت کے تحت جو عرصہ درکار ہے وہ لگتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جتنا عرصہ لگنا ہے وہ لگتا ہے، لیکن نتیجہ ضرور اس کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے جب بچے کی پیدائش کی بنیاد پڑتی ہے تو ہر جانور یا انسان کو جتنا عرصہ اس بچے کی پیدائش میں قانون قدرت کے مطابق لگنا ہے وہ لگتا ہے۔ یہ نہیں ہو جاتا کہ
کن ہوا اور ایک 2 دن میں یا 2 منٹ میں بچہ پیدا ہو جائے، جتنا عرصہ لگا، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے پروسیس جو ہے وہ اللہ کے کن سے ہی ہوتا ہے۔ بس یہاں بھی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ مسلمان دین واحد پر جمع ہوں گے، اور وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں میں سے بھی اور مسلمانوں کے ہر فرقے میں سے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس پریشانی کی ضرورت نہیں کہ مسلمان ملکوں میں تو ہم